ریاست تلنگانہ کے مایا ناز تعلیمی ادارہ عالیہ ہائی اسکول و جونیئر کالج نے اپنے قیام کے 150 سال مکمل کر لیے ہیں۔ حیدرآباد کا 150 سالہ قدیم اسکول مدرسہ عالیہ چھٹویں نظام میر محمود علی خان بہادر نے 1812 عیسوی میں نامپلی میں تعمیر کروایا تھا۔ سابق ریاست کے حکمران نواب میر عثمان علی خان، بے شمار شہزادگان، نواب مکرم جاں بہادر جیسی شخصیتوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن آج یہ اس تعلیمی ادارے کی عمارت اپنی زبوں حالی پر شکواں کی نہ ہے۔ مدرسہ عالیہ برٹش اور دکنی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ مدرسہ عالیہ کی قدیم عمارت خستہ ہو چکی ہے۔ عمارت کے کچھ حصے ٹوٹ چکے ہیں اور چھت منہدم ہو چکی ہے۔ عمارت پر مختلف پودے بھی اگ چکے ہیں اور جگہ جگہ سے دیواروں میں درار پڑ چکی ہیں۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف تاریخ داں و اینٹک تنظیم کی صدر انورادھا ریڈی نے کہا کہ مدرسہ عالیہ حیدرآباد کا قدیم اسکول ہے، اس کے باوجود اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ عمارت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ اس میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ اور تعمیری کاموں کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک کئی تاریخی عمارتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حیدرآباد کے جو گن فاؤنڈری میں 150 سال کا سیلیبریشن یا یاد یا کیا بولوں اس کے، ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا حالت دیکھ لیجیے۔ بچوں کے لیے بنایا گیا بوائز اسکول انگلش ان 1872۔ کچھ لوگ بولے کہ حیدرآباد میں انگلش پڑھائی نہیں تھا، خالی اردو تھا، مگر میں بول رہی ہوں یہ ایویڈنس ہے کہ اسی ٹائم سے بھی انگلش پڑھایا گیا تھا ادھر۔ سیمنٹ سے نہیں مگر اوریجنل چونا اور جو ووڈ جو ہے پورا اب بھی اچھا ہے، ووڈن بیمز وغیرہ، اندر ایک بہترین ووڈن اسٹیئر کیس بھی ہے۔ تو ایسی چیز ہم کو جاری رکھنا چاہیے، پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اور حیدرآباد کا ہسٹری میں ٹورزم کی وجہ سے یا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری یا کون سا بھی انڈسٹری یا ایجوکیشن ہسٹری، جیسا کہ عثمانیہ یونیورسٹی، آرٹس کالج، نظام کالج، ایسے بلڈنگز، ارم منزل، کتنی بلڈنگز ہیں ہمارے کے اس پیریڈ میں بنائے گئے تھے۔ یہ بہت ہی اچھا ہے حیدرآباد کے ہسٹری کے لیے، اس کا آئیڈینٹی کے لیے پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ کس طرح کا رکھنا چاہیے کہ پہلے جو گولکنڈہ پیریڈ میں، اس کے بعد جو ارلی آصف جائی پیریڈ میں ہم لوگ زیادہ مغل اور قطب شاہی آرکیٹیکچر کو یوز کرتے تھے، تھوڑا بہمنی بھی، کیونکہ ہمارا انفلوئنس میں بہمنی بھی تھا ادھر۔ ہلو جو یورپینز آنے لگے حیدرآباد میں، اس کے بعد کالونیل انفلوئنس بھی آ گیا ہے اور اس میں بلڈنگس پہ بھی دکھتا ہے، جیسے کہ برٹش ریزیڈنسی، کوٹی ویمنس کالج، آج یہ بلڈنگ اور بہت سارے بلڈنگ جو حیدرآباد نظام کالج میں بھی ہے، ارم منزل ہے فار ایگزامپل، ایسے بہت سارے بلڈنگس ہیں جو انڈین حیدرآبادی راجستھانی، جو اپنا اسمبلی بلڈنگ ہے، ہائی کورٹس بھی ہے، عثمانیہ ہاسپٹل کتنے ہیں، اس میں ہمارا بھی اسلامک اور ہندو اور کالونیل برٹش آرکیٹیکچر یا اٹالین آرکیٹیکچر الگ الگ طریقے کے انکلوڈ ہو گئے ہیں۔ خاص ہے کہ ایسے ایسے بلڈنگس ہر جگہ نہیں ملتے۔ ہمارے جو عثمانین پیریڈ میں جو بنا، نظام 7 کے پیریڈ میں، عثمان علی خان کے پیریڈ میں، اس کو بول سکتے کہ عثمانین آرکیٹیکچر، کیونکہ ان کے پیریڈ میں اسپیسیفکلی راجستھان، حیدرآباد، یورپین الگ الگ کنٹریز کے لے کے بنائے گئے بلڈنگس۔ آرٹس کالج تک آئے تو میرے بابا بولے تھے، میرے والد صاحب، کہ پہلے جو اسکیچ بتایا گیا تھا نظام عثمان علی خان صاحب کو، وہ آرکیٹیکٹ سے پوچھا، سینیار جنگ اور علی نواز جنگ انجینئر، اور ایک بیلجین آرکیٹیکٹ آیا تھا جاسپر، جو ڈیزائن بنا کے دیا۔ وہ نظام سرکار نے اس کو دیکھ کے بولا کہ حیدرآباد کدھر ہے؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بلڈنگ میں حیدرآباد کدھر ہے۔ تو نظام سرکار بولے کہ 1914 سے لے کے ہم لوگ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ تعمیر کر کے، اس کا ڈاکٹر غلام یزدانی فرسٹ ڈائریکٹر، ہمارے ملک میں اجنتا ایلورا جو جینا، بدھسٹ اور ہندو آرکیٹیکچر کے ہیں، کہیں نہیں دکھتا۔ انورادھا ریڈی نے حکومت تلنگانہ سے اپیل کی کہ وہ مدرسہ عالیہ کی قدیم بلڈنگ کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام شروع کریں اور مدرسہ عالیہ تحفظ کریں۔ بیورو رپورٹ، تبصرہ پوائنٹ۔